السلام علیکم لسنرز، آئیے محی نواب کی شاہکار کہانی ایمان کے سفر کی تیسری اور آخری قسط سنتے ہیں۔ میں ایمان کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ چیختی ہوئی چودھری کی طرف لپکی۔ چودھری یک بہ یک پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر وہ ہانپتی ہوئی پیچھا کرتی رہی۔ چودھری کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس سے بہت دور نکل گیا تھا۔ پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو سکینہ تھک کر گر پڑی۔ ایمان علی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ خود کہاں گم ہو گیا ہے۔ وہ اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے مر چکا تھا۔ کبھی کبھی انسان اسی طرح وقتی طور پر مر جاتا ہے، ساری دنیا کے مصائب سے تھوڑی دیر کے لیے نجات حاصل کر لیتا ہے، پھر یہ دنیا اسے اپنی طرف بلا لیتی ہے۔ جب اسے دوبارہ زندگی ملی تو وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن پر دھند چھائی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے دھندلے سے مناظر تھے، سفید دیواریں اور کچھ دھندلے سے چہرے نظر آ رہے تھے جو اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھ کھلتے ہی ایک چہرہ اور قریب آ گیا۔ کسی کو پہچان نہیں رہا تھا، بس کچھ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک ملائم بستر پر ہے اور کوئی اس کی نبض ٹٹول رہا ہے۔ ایک خوبصورت سا چہرہ اس پر جھکا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پھر کسی نے کہا، دور ہٹ جاؤ، ابھی مریض کے قریب نہ جاؤ، جب یہ پوری طرح ہوش میں آئے گا تو میں آپ لوگوں کو باتیں کرنے کی اجازت دے دوں گا۔ وہ روتا ہوا حسین چہرہ سکینہ کا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی کیونکہ ایمان علی اسے پہچان نہیں رہا تھا اور ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا کہ مریض کو ابھی مخاطب نہ کیا جائے۔ اس کے بستر کے دوسری طرف پولیس انسپکٹر بھی کھڑا تھا، لیکن ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر اس کا بیان نہیں لے سکتا تھا۔ پھر وہ بیان دینے کے قابل بھی نہیں تھا، اس پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ اسی طرح کبھی سوتا رہا، کبھی جاگتا رہا، رات اور دن گزرتے رہے۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے کتنی بار آنکھیں کھولیں اور کتنی بار بے ہوشی کی نیند سوتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اس کی طبیعت کسی حد تک سنبھل گئی۔ آنکھیں کھول کر پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد اس نے سکینہ کو دیکھا۔ اپنے مجازی خدا کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ بے اختیار خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ کو تھام کر خوشی سے کانپ رہی تھی۔ ایمان علی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو اسپتال ہے، میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ سکینہ ذرا اس کے اور قریب کھسک آئی اور اسے بتانے لگی، پولیس والے تجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ میں نے چودھری دین محمد کے ملازم کو چھرے سے زخمی کر کے بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ وہ تجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ ایمان علی نے شدید حیرانی سے پوچھا، تو نے ایک عورت ہو کر اتنے ہٹے کٹے ملازم کو کیسے زخمی کر دیا؟ کیا چودھری نے تجھے پکڑا نہیں؟ چودھری تو بڑا ہی بزدل نکلا۔ اپنے ملازم کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ یہ سمجھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس وقت میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ میرے ہاتھ میں خون آلود چھرا دیکھ کر بھاگ گیا۔ میں نے تجھے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، مگر تو بالکل مردہ پڑا ہوا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ میں فوراً ہی کسی کی مدد حاصل کروں۔ اس خیال سے میں اندھا دھند ایک طرف دوڑتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک دوڑتی رہی اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارتی رہی۔ آخر ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ کر گر پڑی۔ وہاں کی عورتوں نے مجھے سہارا دیا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے ہانپتے کانپتے ساری بات بتائی۔ کچھ لوگ ریڑھا لے کر اس ویرانے میں گئے، پھر تجھے اور اس بے ہوش ملازم کو اس پر لاد کر تھانے پہنچا دیا۔ جب تک میں تھانے دار کو تمام واقعہ سناتی رہی، دوسرے پولیس والے تیری اور اس ملازم کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ جب تجھے ہوش میں لانے میں ناکامی ہوئی تو تجھے گاڑی میں ڈال کر شہر کے اس بڑے اسپتال میں پہنچا دیا۔ ایمان علی بڑی محبت اور عقیدت سے اپنی شریک حیات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں شریک حیات کا مفہوم ادا کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی۔ دوسری طرف تھانے دار مجھے لے کر جمال والا گیا۔ ہم عین وقت پر وہاں پہنچے۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو چودھری اپنے بھائی کی لاش کو غائب کر دیتا۔ تو جس کمرے میں بیٹھ کر دینی تعلیم دیا کرتا تھا
वो इस कमरे के फर्श को खोदकर इमाम दीन की गली सड़ी लाश को निकालना चाहता था। इसके 2 राजदार मुलाजिम एक बड़ा सा संदूक लेकर आए थे ताकि इसमें लाश को छुपाकर दूसरी जगह ले जाएं, मगर वो ऐन वक्त पर पकड़े गए। थानेदार बहुत ही ईमानदार आदमी निकला। चौधरी ने कानून से बचने के लिए इसे हज़ारों रुपए का लालच दिया, लेकिन इसने रिश्वत कबूल नहीं की। इसको दोनों मुलाजिमों समेत हथकड़ियाँ पहनाकर थाने ले गया। अब वो जेल में है, इस पर मुकदमा चलने वाला है। मैंने इसके एक मुलाजिम पर छुरे से हमला किया था, इसलिए मुझे भी हवालात में बंद कर दिया गया। ईमान अली ने परेशान होकर पूछा, क्या तू हवालात में रहकर आई है? हाँ, वहाँ भी चादर ओढ़ कर रहती थी। मैंने हर हाल में पर्दे को कायम रखा है। मैं जानता हूँ तू कितनी वफादार है, मेरे हर हुक्म की तामील करती है, मगर तू हवाला से बाहर कैसे आई? किसने तेरी जमानत की? हम दोनों का इस दुनिया में है कौन? कोई ऐसा नहीं है जो आड़े वक्त हमारा काम आता। थानेदार मुझसे बहुत मुतासिर है, लेकिन इसकी ज़मानत कबूल नहीं हो सकती थी। इसने डॉक्टर को सारी दास्तान सुनाई कि तू ईमान की खातिर कितनी कड़ी आजमाइशों से गुजर रहा है और मैं किस तरह तेरा साथ दे रही हूँ। इस रहमदिल डॉक्टर ने कहा कि मैं सच्चाई का साथ ज़रूर दूंगा। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, मगर दूसरे बंदों को भी कुछ अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। उसने अपना फ़र्ज़ निभा दिया और कोर्ट से मेरी ज़मानत ले ली। अब मैं इसी के घर में हूँ। वो मुझे बेटी कहता है और इसके बीवी बच्चों के साथ रहती हूँ। इसकी पूरी बात सुनने के बाद ईमान अली ने गहरी सांस लेकर कहा, ईमान के सफ़र पर निकलो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीके सफ़र मिल ही जाते हैं। पहले तू मिली, अब थानेदार और डॉक्टर मिल गए। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई कभी साया नहीं जाती। इसका इनाम ज़रूर मिलता है, खा देर से मिले। आखिर चौधरी सबूत के साथ पकड़ा गया। सकीना ने इसकी हथेली को मोहब्बत से सहलाते हुए कहा, तेरे जैसे मुसलमान ईमान के लिए कुर्बान हो सकते हैं। ईमान की सलामती के लिए एक पर्दादार औरत हवालात में चली गई और तेरी ये हालत हो गई थी कि तेरे बदन में खून का कतरा तक नहीं था। तुझे 3 बार खून दिया गया, तब कहीं जाकर तूने आँख खोली है। खुदा का शुक्र है। मैं थानेदार को बुला कर लाती हूँ। वो तेरा बयान लेने कई बार यहाँ आया और तुझे बेहोश देकर वापस चला गया। मैं डॉक्टर साहब को जाकर कहती हूँ कि तू होश में आ गया है। वो थोड़ी देर तक इसकी हथेली को मोहब्बत से ओले ओले सहलाती रही और फिर वापस आने का वादा करके वहाँ से चली गई। ईमान अली तन्हा बिस्तर पर पड़ा गर्दिश करते हुए छत के पंखे को देखता रहा और गर्दिश हालात पर गौर करता रहा। सकीना जल्दी वापस आने का कहकर गई थी, लेकिन वादे के मुताबिक नहीं आई। शाम को डॉक्टर ने आकर इसका मुआयना किया। उसने सकीना के बारे में दरियाफ्त किया, तुम्हारी घरवाली कहाँ है? वो दोपहर को मुझसे इजाज़त लेकर यहाँ तुमसे मिलने आई थी। वो तो दोपहर को ही ये कहकर गई थी कि आपको थानेदार को बुला कर लाएगी, मगर वो मेरे पास तो नहीं आई। मैं दोपहर को ड्यूटी पर नहीं था, अपने घर पर था। इसे फ़ौरन ही मेरे पास आना चाहिए था। तो फिर वो थानेदार के पास गई होगी। थानेदार इस शहर से 20 मील दूर रहता है। मैंने सकीना की ज़मानत ली है, इसे तन्हा कहीं जाने नहीं देता था। फिर वो इतनी दूर कैसे जाएगी? वो इतनी नादान नहीं है कि मुझसे मिले बगैर चली जाए। डॉक्टर परेशानी से बुड़बुड़ाता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। ईमान अली ने बाहर जाने तक उसकी आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, 3 घंटे गुजर गए। वो कहाँ जा सकती है? अगर कहीं चली गई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसकी बुड़बुड़ाहट ने ईमान अली को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इसने अपने दिल को तसल्ली दी, भला वो कहाँ जाएगी? ऐसी वफादार शरीक हयात मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कभी थोड़ी देर के लिए भी कहीं नहीं जाएगी। मगर बहुत देर हो गई है। इसने बड़े इज़्तिराब से करवट बदलनी चाही, मगर बदन से उठने वाली टीसों ने इसे समझाया कि इसका एक शाना पूरी तरह ज़ख्मी है। वो सिर्फ चारों शाने चित लेटा रह सकता है। पहलवान जैसी ज़िंदगी ने इसे पछाड़ दिया। वो शख्स खुर्दा अंदाज में फिर गर्दिश करते हुए पंखे को देखने लगा। शाम के बाद रात आई तो परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि सकीना वापस नहीं आई थी। वो
سکینہ کی گمشدگی سے پریشان ہو گیا۔ تھانے دار آ گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی ایمان علی کا بیان لے کر سکینہ کی تلاش میں چلا گیا۔ ایمان علی اور ڈاکٹر کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ سچائی کی جیت ہو رہی تھی، مگر سچوں کو عذاب میں مبتلا کر رہی تھی۔ رات سے صبح ہو گئی، صبح سے پھر شام ہو گئی، دن اور رات اپنے دستور کے مطابق گزرتے رہے۔ سکینہ کہاں چلی گئی تھی؟ کچھ پتہ نہ تھا۔ تھانے دار ڈاکٹر کو روز تسلیاں دیتا تھا کیونکہ وہ سکینہ کا ضامن تھا، لیکن ایمان علی اس کی ساری زندگی کا ضامن تھا۔ اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا تھا، مگر دنیا والے اسے بگاڑتے جا رہے تھے۔ وہ کسی سے دولت و جائیداد نہیں مانگتا تھا۔ جو چھوٹی چھوٹی سی سیدھی سادی سی مسرتیں اس کی زندگی میں آئی تھیں، لوگ وہ بھی چھین رہے تھے۔ کئی دن بیت گئے، وہ بستر پر لیٹا ہوا بڑی بے بسی سے بڑبڑاتا رہتا تھا۔ میں کیا کروں؟ یہاں سے کیسے اٹھ کر جاؤں؟ اٹھ کر بیٹھتا ہوں تو زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگتی ہیں۔ خود میں چلنے کی ہمت نہیں، نہ جانے سکینہ کتنے قدم آگے نکل گئی ہے۔ ڈاکٹر الگ پریشانی میں مبتلا تھا، اس کے پاس آ کر کہتا تھا، لوگ اسی لیے سچ بولنے سے گھبراتے ہیں۔ سکینہ سچ بول کر اور ایک قاتل کو گرفتار کرانے کے بعد کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ دشمن کے آدمیوں نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ سکینہ کی ضمانت لینے کے لیے میں نے اپنے مکان کے کاغذات جمع کرائے تھے۔ اگر وہ نہ ملی تو مکان ضبط ہو جائے گا، یعنی میں تقریباً 80,000 روپے کا نقصان اٹھانے والا ہوں۔ یہ باتیں سن کر ایمان علی کا سر جھک جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ کیسا برا وقت آ گیا تھا کہ جو لوگ بھی ایمان کے سفر پر گامزن ہوں گے، انہیں اسی طرح ذلیل کیا جائے گا اور نقصان پہنچایا جائے گا۔ 1 ماہ کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، لیکن سکینہ کی تلاش میں وہاں نہ جا سکا کیونکہ چودھری دین محمد پر مقدمہ چل رہا تھا، لہذا فیصلہ ہونے تک اسے ایک چشمدید گواہ کی حیثیت سے وہاں موجود رہنا تھا۔ تھانے دار نے اسے یقین دلایا کہ 2-4 پیشی پر فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، مگر وہ کئی ماہ تک پیشیاں بھگتنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ دوسرے سال چودھری دین محمد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ایمان علی تو 1.5 سال کے عرصے میں بے موت مر گیا تھا۔ عبادت کے بعد کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب وہ سکینہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ اکثر عورتیں اپنے حسن کا جادو جگا کر ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، لیکن سکینہ نے کچھ نہیں دیا تھا، محض وفا دی تھی جو ایمان علی کے ذہن سے مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ امام الدین کے قتل کے کیس میں اپنا بہت کچھ ہار کر پھر انجانی منزل کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ ڈاکٹر نے وہاں کی ایک مسجد میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا تھا، مگر اب اس کی زندگی میں عبادت نہیں تھی، اپنی گمشدہ محبت کی جستجو بھی تھی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا خدا کی راہ میں سجدہ کرتا گیا اور اپنی محبت کو تلاش کرتا رہا۔ اسی طرح حالات کی ٹھوکریں کھاتا ہوا کراچی پہنچ گیا۔ وہاں کئی دن تک فاقے کرتا رہا، کبھی ایک وقت کی روٹی مل جاتی، کبھی پانی ہی پر گزارا کرنا پڑتا۔ سکینہ کی عدم موجودگی نے اسے مایوسی میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اب کبھی نہیں ملے گی۔ چلتے پھرتے چادر میں لپٹی ہوئی کسی عورت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک جاتا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے یوں لگتا جیسے وہ ابھی آنکھ مچولی کھیل کر آ رہی ہو۔ وہ ایمان علی جو نظر اٹھا کر پرائی عورت کو نہیں دیکھتا تھا، وہ چادر والیوں کو بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، لیکن دیکھتے وقت نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ کئی دنوں کے بعد اسے ایک مسجد میں ٹھکانہ مل گیا۔ وہ مسجد ایک چھوٹے سے علاقے میں تھی، وہاں پکے مکانات کم تھے، جھگیاں زیادہ تھیں۔ وہاں کی مسجد کمیٹی نے اسے مسجد کا پیش امام بنا دیا تھا۔ مسجد کے لیے جو چندہ جمع ہوتا تھا وہ کمیٹی کے صدر محمد رکن الدین کے پاس امانت کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ رکن الدین ایماندار آدمی تھے، ان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ مسجد کی امانت میں خیانت کرنے کے بجائے وہاں کی رقم میں اپنی طرف سے اضافہ کیا کرتے تھے اور اسی رقم سے
ایمان علی کو 3 وقت کی روٹیاں ملتی تھیں۔ ایمان علی کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ وہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد اس بڑے شہر کی شاہراہوں اور گلیوں میں گھومنے کے لیے نکل جاتا۔ جدائی اور انتظار میں ایسا ہوتا ہے، آس ٹوٹتی ہے، پھر بنتی ہے اور پھر ٹوٹتی ہے، سوچ کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک دوڑاتی رہتی ہے۔ جس کا انتظار ہو، اس کے مرنے کا یقین کر لیا جائے تو وہ یقین پائیدار نہیں ہوتا۔ انتظار کرنے والے کو کروٹ کروٹ ہر آہٹ پر چونکاتا ہے کہ وہ آ گئی، میری چادر والی۔ آہ سکینہ، تو کہاں ہے؟ ملتی کیوں نہیں؟ اگر تو دنیا میں ہے تو مجھے اس زمین کا پتہ ہی معلوم ہو جائے جہاں تو گہری نیند سو رہی ہے۔ میرے معبود، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کیونکہ تو مجھے مانگے بغیر میری ضرورت کے مطابق دیتا آ رہا ہے، مگر تو نے اب میرے دل میں سکینہ کی محبت اور اس کی ضرورت پیدا کی ہے، تو اب میں گڑ گڑا کر مانگتا ہوں کہ میری سکینہ مجھے واپس کر دے۔ واپس نہیں کرتا تو اس کی موت کا ہی یقین دلا دے۔ دعا اور دوا کبھی دیر سے اثر کرتی ہے اور کبھی جلدی اثر کرتی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ صبر کا پھل ملتا ہے، آج نہیں تو کل اس کی دعا قبول ہوگی۔ بندے کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود کو اسی طرح تسلیاں دیتا ہوا اس کا انتظار کیے جا رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو تراویح کے باعث اس کی مصروفیت بڑھ گئی۔ صبح کی نماز کے بعد وہ اس قدر تھک جاتا تھا کہ سکینہ کی تلاش میں نہیں نکل سکتا تھا۔ مایوسی سے سوچتا جاتا کہ 2 سال کی مسلسل تلاش کے بعد بھی مجھے اس کا سایہ نظر نہیں آیا۔ چلتے چلتے 2 جوتیاں پھٹ گئی ہیں، پاؤں کی تلووں میں راستے کے کنکر اور کانٹے چبھنے لگے ہیں۔ روزے رکھ کر چلنے کی ہمت نہیں ہوتی، کیا میں تھک ہار کر بیٹھ جاؤں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک رات وہ سحری کے وقت کھانا کھا کر مسجد میں آ گیا۔ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی مسجد کا پیش امام بھی تھا اور مؤذن بھی۔ اذان دینے کے لیے مسجد کے چبوترے پر آیا تو اسی وقت مسجد کمیٹی کے صدر رکن الدین دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مولوی صاحب ذرا ٹھہر جائیے، آپ ابھی اذان نہ دیں، صاحب ابھی سحری کر رہے ہیں۔ ایمان علی نے چبوترے پر چڑھتے ہوئے کہا، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب نماز کا وقت ہے۔ اگر کوئی دیر سے سحری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز بھی دیر سے پڑھائی جائے۔ یہ کہتے ہی اس نے اذان کے لیے بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ دیا۔ ملازم کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہ ملا تو وہ اسے غصے سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد جب دن نکل آیا تو کمیٹی کے صدر صاحب نے ایمان کو اپنے مکان میں طلب کیا۔ ایمان علی وہاں پہنچا تو رکن الدین اپنے کمرے میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایمان علی کے سوال کا جواب ایک جھٹکے سے دیتے ہوئے کہا، ایمان صاحب، مسجد کی گھڑی 15 منٹ آگے ہے۔ میں نے اپنے ملازم سے کہلا بھیجا تھا کہ 15 منٹ کے بعد اذان دے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی وجہ سے سحری نہ کر سکا، صرف ایک گلاس پانی پی کر روزہ رکھا ہے؟ ایمان علی نے جواب دیا، جناب، میں برسوں سے 5 وقت کی نماز پڑھاتا آ رہا ہوں۔ نماز کے لیے میں کسی گھڑی کا محتاج نہیں ہوں۔ مجھے دن کے وقت دھوپ اور چھاؤں سے اور فجر کے وقت صبح کاذب کی ہلکی سی جھلک سے نماز کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ ہماری مسجد میں جو گھڑی عطیے کے طور پر دی گئی ہے وہ پتہ نہیں کس زمانے کی ہے، ہمیشہ رک رک کر چلتی ہے، کبھی صحیح وقت نہیں بتاتی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس گھڑی کی طرح میں نماز کے وقت کو بھی روک دیا کروں؟ تم مسجد کی گھڑی کا رونا رو رہے ہو، حالانکہ میں نے اپنی گھڑی سے تمہیں صحیح وقت بتایا تھا۔ نماز کے وقت کے مطابق آپ کی گھڑی کا وقت بھی صحیح نہیں تھا۔ رکن الدین نے اپنی بائیں کلائی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ 600 روپے کی واٹر پروف اور شاک پروف گھڑی ہے، یہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ آپ گھڑی کا مول نہ بتائیں۔ خریدنے اور بیچی جانے والی چیزوں میں کبھی کبھی کھوٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز کبھی خریدی نہیں جاتی ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان یہ دنیا کا واحد سودا ہے جو بغیر پیسے کے طے ہوتا ہے۔ بے پیسے کی نماز دنیا کا سکون اور عاقبت کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں آپ کی خاطر 15 منٹ دیر سے
اذان نہ دے سکا۔ میں صرف آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ روزہ اور نماز وقت کی پابندی سکھاتے ہیں۔ آپ کو بھی وقت کی پابندی سے سیر کرنا چاہیے۔ رکن الدین نے غصے سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، اچھا بس کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان علی وہاں سے چلا آیا۔ ایک ہفتے تک رکن الدین کی طرف سے گہری خاموشی رہی۔ ایمان کے پیچھے تجربات اسے سمجھا رہے تھے کہ اس کی ایمانداری پھر اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ سکینہ کی گمشدگی نے اسے پہلے ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب رکن الدین کی ناراضگی اسے اور بھی توڑ رہی تھی۔ ایک رات تراویح پڑھاتے وقت اسے کہیں غلطی ہو گئی۔ پیچھے کھڑے ہوئے نمازی نے اسے لقمہ دیا۔ ایمان علی نے فوراً اس لقمے کو قبول کیا، پھر صحیح طور سے پڑھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ غلطی کس انسان سے نہیں ہوتی، آخر وہ بھی ایک انسان تھا۔ اتنی الجھنوں کے باعث ایک غلطی کر بیٹھا، لیکن رکن الدین کو موقع مل گیا۔ اس نے کمیٹی کے دوسرے ممبروں کو اپنا فیصلہ سنایا کہ پیش امام بدلا جائے۔ پتہ نہیں ایمان علی نے اس سے پہلے کتنی بار غلط پڑھا ہے۔ وہ تو اتفاق سے ایک قابل شخص اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے غلطی پکڑ لی۔ اس طرح تو وہ ہمیں الٹی سیدھی نمازیں پڑھاتا رہے گا۔ کمیٹی کے کچھ ممبروں نے دبی زبان سے ایمان علی کی حمایت کی، لیکن صدر رکن الدین کے حامی زیادہ تھے، لہٰذا اس کا فیصلہ مان کر ایمان کو چھٹی دے دی گئی۔ وہ پھر ٹھوکریں کھانے کے لیے مسجد سے باہر آ گیا۔ وہ تمام دن سڑکوں پر گھومتا رہا، دوسرے محلوں کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتا رہا اور روزی کا ذریعہ تلاش کرتا رہا۔ ایک شخص نے کہا، ہمارے ملک میں مسجدوں سے زیادہ مولوی پیدا ہو گئے ہیں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ ملازمت کے لیے 10 جگہ خالی ہوتی ہیں، وہاں 10,000 طلبگار آ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب، اینٹیں اور پتھر ڈھونے کی مزدوری کیجیے، تبھی آپ کو روٹی ملے گی۔ اس نے ساری زندگی اللہ کی مزدوری کی تھی، اینٹ اور پتھر ڈھونے کی۔ اس میں سکت نہیں تھی، کیونکہ اب وہ پہلے سے زیادہ دبلا پتلا اور کمزور ہو گیا تھا۔ دنیا والوں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے اس کا خون چوس لیا تھا۔ اب وہ 2 دن کے فاقے کرتا ہوا چل رہا تھا اور ادھر سے ادھر اس طرح ڈگمگا رہا تھا جیسے اب تب میں گر پڑے گا۔ ایک جگہ خیرات جاری تھی۔ روٹی کھانے کے لیے بہت سے بھکاری ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک صاحب حیثیت مسلمان غریبوں کو افطاری کرانے کے لیے رزق تقسیم کر رہا ہے، تو وہ بھی قطار میں بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ کے نام پر نیک نیتی سے روٹیاں تقسیم ہو رہی تھیں۔ قطار میں بیٹھے ہوئے 2 گداگر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر جب خیرات لینے والے کی باتیں سنائی دیں تو وہ کان لگا کر سننے لگا۔ ایک فقیر کہہ رہا تھا، اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب اتنے پیسے والا ہے کہ اس کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، 4 بڑی بڑی کاریں ہیں اور 4 بڑی بڑی حسین بیگمات ہیں۔ خوش قسمتی کا نمبر بھی 4 ہے اور 4 بار اسمگلنگ کیس میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایمان علی ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب اس کی روٹی لینے کا نمبر آیا تو اس نے روٹی دینے والے سے کہا، میں بڑے صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ روٹیاں حلال کی ہیں، میں انہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اتفاق سے بڑا صاحب قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ چونک کر ایمان علی کو یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی پولیس کا آدمی فقیر کا بھیس بدل کر جاسوسی کرنے آیا ہو۔ اس نے فوراً ہی آگے بڑھتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو یقین دلا دوں گا کہ یہ حلال کی روٹی ہے۔ وہ ایمان علی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ کوٹھی کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا، جناب آپ کون ہیں؟ مجھے صاف صاف بتا دیجیے۔ میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں، ایمان علی نے جواب دیا۔ میں اب تک کتنی مسجدوں میں نماز پڑھا چکا ہوں، لیکن اپنی سچائی اور ایمانداری کے باعث جم کر نہ رہ سکا۔ بڑے صاحب نے خوش آمدانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، دیکھیے آپ مجھ سے چھپنے کی کوشش نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ پولیس والے ہیں اور بھیس بدل کر آئے ہیں، آپ کی یہ داڑھی نکلی ہے۔ ایمان علی نے کہا، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ روشنی میں چل کر دیکھ لیں، یہ داڑھی نکلی نہیں ہے اور نہ ہی میں نکلی مولوی ہوں۔
बड़ा साहब थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अचानक ही ईमान अली की दाढ़ी खींच ली। दाढ़ी खींचते ही ईमान अली लड़खड़ाते हुए कराने लगा। इसके संभलने से पहले ही बड़े साहब ने इसे तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। न तो तू पुलिस वाला है और न मौलवी, कम नस्ल, भीख मांगता है और खुददारी ये है कि हलाल की रोटियां तलाश करता है। तेरे बाप के ज़माने में हलाल की रोटियां होंगी, अब तो लाते और जूते हैं। वो इसे मारते हुए आहते के पीछे गेट पर लाया और इसे बाहर धकेल दिया। वो कोठी के पीछे छोटी सी गली में गिरकर हाँफ रहा था और तकलीफ की शिद्दत से करा रहा था। इसकी नाक और बाछों से खून बह रहा था। वो इसी जगह बेहोश हो गया। वो रात भर इसी जगह पड़ा रहा। सुबह हुई तो आसपास की कोठियों वाले अपनी अपनी कारों में बैठकर अपने कारोबार में मसरूफियत के लिए रवाना हो गए। किसी ने पिछली गली में झाँक कर नहीं देखा। माह रमज़ान की आखिरी तारीख थी। शाम को ईद का चांद नजर आने वाला था। तमाम लोग आने वाली ईद की खुशियां मनाने के लिए महंगी शॉपिंग में मसरूफ़ थे और जो ईद की खुशी का सबसे ज़्यादा हकदार था वो गली में पड़ा हुआ था। किसी कोठी की एक बेगम ने पिछली खिड़की से झांक कर देख लिया। इसने फौरन ही म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में फ़ोन किया कि कोठी के पीछे किसी की लाश पड़ी है, इसे फ़ौरन उठवाया जाए वरना इस साफ सुथरे इलाके में ताफून फैल जाएगा। शाम को एक म्युनिसिपल कमेटी की गाड़ी इसे उठाने के लिए आई तो इससे पहले भिखमंगे इसके पास आकर बैठ गए और इसे अच्छी तरह टटोल कर देखने के बाद ये यकीन कर लिया कि वो मर चुका है। वो दोनों भिखमंगे खामोश ईमान के पास बैठे कुछ देर तक खटर पटर करते रहे। फिर इनमें से एक चारपाई लेने के लिए चला गया। कमेटी वाले आए। भिखमंगे ने कहा कि मरने वाला इसका रिश्तेदार है। वो 2 दिनों से बीमार था। आज सुबह मांगने निकला तो यहाँ आकर मर गया। ये सुनकर मुद्दा उठाने वाले मेहतर ने इसे 2 हाथ जमाए और कहा, ससुरों को मरने के लिए सड़क ही मिलती है, अब इसे लेकर यहाँ क्यों बैठे हो? चलो इसे उठाकर ले जाओ। भिखमंगे ने आजिज़ी से कहा, जमादार साहब, मरने वाले का भाई चारपाई लेने गया है। वो मरने वाली की बीवी को भी बुला कर लाएगा। हम अभी इसे उठाकर ले जाएंगे। कमेटी वाले वहाँ बैठकर कुछ देर इंतज़ार करते रहे। वो चाहते थे कि ये गदागर लाश उठाकर ले जाएं तो वो चले जाएं और मेहनत से बच जाएंगे। 20 मिनट के बाद 3 भिखमंगे एक चारपाई उठाकर ले आए और ईमान अली के बेहिस जिस्म को डालकर कलमा शहादत पढ़ते हुए सदर की तरफ जाने लगे। ईमान की लाश 4 कांधों पर जा रही थी। देखा जाए तो कितने ही लोग इसी तरह ईमान को मारकर अपने कंधे पर उठाए फिरते हैं और इन्हें एहसास तक नहीं होता। लाश ढोने वाले मेहतर थे। एक कांधे वाले ने दूसरे कांधे वाले से पूछा, रोने वाली को कहाँ छोड़ आए हो? दूसरे ने जवाब दिया, मैं इसको ज़ेबुनिसा वाले फुटपाथ पर बिठा कर आया हूँ। साली मुसीबत की मारी है, रोएगी तो सचमुच के आंसू निकलेंगे। वो बातें करते जा रहे थे। चारपाई पर पड़ा हुआ ईमान अली इस दुनिया की बातों और आवाज़ों से बहुत दूर चला गया था। अब उसे खबर नहीं थी कि ये दुनिया वाले उसे किस बाज़ार में ले जा रहे हैं। वो ज़ेबुनिसा स्ट्रीट पर पहुँचे तो फुटपाथ पर एक औरत चादर में लिपटी हुई बैठी थी। इसकी गोद में तकरीबन 1.5 बरस का बच्चा था। बच्चा भूख से रो रहा था और माँ बच्चे को सीने से लगाकर तसल्लियाँ दे रही थी, प्यार से थपक रही थी क्योंकि दूध की कमी थी। कराची के नलकों की तरह कभी कभी एक आध कतरा टपक जाता था और इन कतरों से वो बच्चे की भूख को बहला देती थी। इस चादर वाली के सामने फुटपाथ पर ईमान अली की लाश लाकर रख दी गई। इसकी लाश पर एक मैली सी चादर पड़ी हुई थी। इसके सामने एक और मैली सी चादर बिछा दी गई थी ताकि कफन के लिए चंदा हो सके। ईमान अली बहुत अच्छे वक्त पर मरा था। वो चांद रात की शाम थी। लोग ईद की खुशी में ईमान को कफन पहनाने के लिए आते जाते पैसे फेंक रहे थे। 10 पैसे, 25 पैसे और कुछ लोग 1-1 रुपए के नोट भी फेंक रहे थे। चारों भीख मांगने वालों के दिल खुशी से धड़क रहे थे, लेकिन वो मुनाफा हासिल करने की खुशी को दिल में दबाए चेहरे पर उदासी लिए सर झुकाकर खड़े थे। बूढ़ा मंगू बाबा चादर वाली के पास बैठा इससे आहिस्तगी से कह रहा था,
اری زور زور سے روتی کیوں نہیں؟ بس تیرے کو ایسے رونا ہے جیسا تیرا خصم مر گیا ہے۔ چادر والی کے دل کی گہرائی سے آہ نکلی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر وہ بین کرتی ہوئی سوچنے لگی، بوڑھے منگو، تیرا منہ جلے، میرا خصم کبھی نہیں مر سکتا کیونکہ وہ ایمان والا ہے اور ایمان والوں کو کبھی موت نہیں آتی۔ میں جو رو رہی ہوں تو بے ایمانوں کی لمبی حیات پر رو رہی ہوں کہ ایمان کے سڑے گلے دشمن کیوں نہیں مرتے۔ کبھی میں بھی ایمان والی تھی، میرے خامد نے مجھے ایمان کا راستہ دکھایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ایمان کے راستے پر چلتے چلتے ایمان والے کے قدموں میں جان دے دوں، مگر ہماری اس دنیا میں بے ایمانی کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں۔ میں نے چودھری دین محمد کو گرفتار کرانے کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ شاید پھانسی ہو چکی ہوگی، مگر ایک جھوٹ اپنے پیچھے دوسرے جھوٹوں کو چھوڑ کر مرتا ہے تاکہ دنیا میں اس کا سکہ چلتا بھی رہے اور سچوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا رہے کہ اتنی بڑی دنیا میں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولو گے تو عیش کرو گے، نہیں بولو گے تو فٹ پاتھ پر مر جاؤ گے یا صرف مرنے والے کی لاش پر رونے کے لیے آؤ گے، اور میں کسی اجنبی کی لاش پر رونے یہاں آ گئی ہوں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ بابا خوش ہو گیا۔ اس کے آنسوؤں کی ایک ایک بوند منافع کی شرح بڑھاتی جا رہی تھی۔ دنیا کے بازار میں کبھی کبھی آنسو بھی فروخت ہوتے ہیں، ان کے عوض کسی کو دولت ملتی ہے اور کسی کو کفن ملتا ہے۔ وہ روتے روتے بدستور سوچ رہی تھی، میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ مجھے یہاں تک پہنچانے والا چودھری دین محمد کا سالہ ہے۔ میں نے اس سالے کی بہن کا سہاگ اجاڑ دیا۔ سالے کا یہ رشتہ اس پر خوب جچتا ہے۔ چودھری دین محمد کے لیے ایک رشتہ اور میرے لیے کالی بن گیا ہے۔ اس واقعے کو کتنے ہی برس گزر گئے، میں وہ دن نہیں بھول سکتی جب ایمان علی ہوش میں آیا تھا۔ میں اس سے آنے کا وعدہ کر کے ڈاکٹر صاحب کو اطلاع دینے گئی تھی۔ اسپتال سے نکلتے ہی ایک آدمی سامنے آ گیا۔ اس نے پوچھا، بیٹی کیا نام ہے تمہارا؟ سکینہ ہے؟ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ تو کہنے لگا، میں تھانے دار کا ملازم ہوں۔ تھانے دار صاحب یہاں اپنی بہن کے گھر آئے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اسپتال کے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس سکینہ نام کی ایک عورت رہتی ہے، اس کا خامند اسپتال میں علاج کے لیے پڑا ہوا ہے۔ اچھا ہوا تم جلدی مل گئیں، انہوں نے تمہیں اسی وقت بلایا ہے۔ چودھری دین محمد کے مقدمے کی کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مقدمے کا حوالہ دیا تو میں فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں چاہتی تھی کہ اس ظالم چودھری کو جلد سے جلد سزائے موت سنا دی جائے۔ پھر وہ بوڑھا بھی ایسا تھا کہ اس کے چہرے سے مکاری نظر نہیں آتی تھی۔ اگر ہر انسان کے چہرے سے مکاری ظاہر ہو جائے تو ہم جیسی معصوم عورتیں کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ جب میں اس بوڑھے کے ساتھ تھانے دار کی بہن کے گھر پہنچی تو اس گھر میں داخل ہوتے ہی اچانک ایک مضبوط ہاتھ پیچھے سے آ کر میرے منہ پر جم گیا۔ پھر دو ہٹے کٹے نوجوان آئے، انہوں نے میرے منہ پر کپڑا ٹھوس کر ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے۔ میں تڑپتی سسکتی رہی مگر ان کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ وہ مکان بالکل ویران تھا۔ اس کے پیچھے ایک مال بردار ٹرک کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے اس ٹرک کے پچھلے حصے میں ڈال دیا، باقی حصے میں مال بھر دیا گیا تھا تاکہ میں نظر نہ آ سکوں۔ میرے پاس ایک جوان ننگا چاقو لے کر بیٹھ گیا تھا تاکہ کسی قسم کا خطرہ ہو تو مجھے فوراً ہی ہلاک کر دے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ایک رات اور ایک دن تک وہ ٹرک چلتا رہا۔ اس دوران کھانا کھانے کے لیے 2 بار ویران جگہوں پر رکا۔ انہوں نے مجھے بھی کھانا کھلانا چاہا، میں نے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگے۔ میں پھر بھی کھانے کے لیے تیار نہ ہوئی تو انہوں نے میرے بدن کے ایسے حصوں سے لباس کو پھاڑ دیا کہ میں گھبرا کر کھانے پر تیار ہو گئی۔ دوسری رات وہ مجھے ایک ایسے کچے مکان میں لے آئے جس کے چاروں طرف دور دور تک ویرانی اور سناٹا تھا۔ وہاں کوئی میری مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے چرپائی کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اس کے بعد جو سلوک میرے ساتھ کیا، اسے یاد کرتی ہوں تو کانپ کانپ جاتی ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایمان علی خات آتا تو اسے بھی اسی طرح قتل کرتے کہ اس کی بوٹی بوٹی کاٹ کر جانوروں کے آگے ڈال دیتے اور
ایک مرد سے اسی طرح انتقام لیا جا سکتا تھا چودھری دین محمد کا، مگر عورت کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی عزت کو ختم کر دو، وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ چودھری کے سالے اور اس کے 2 کھٹے کٹے ساتھیوں نے کئی ماہ تک مجھے آزاد نہیں کیا۔ ان کا ایک نہ ایک آدمی پہرے دار کی طرح موجود رہتا تھا۔ میرے بدن سے اتنا خون بہہ گیا تھا کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے دوا اور اچھی خوراک کی ضرورت تھی، لیکن وہ مجھے اسی طرح بیماری میں مبتلا کر کے آہستہ آہستہ مارنا چاہتے تھے۔ میں روتی تھی، کبھی خدا کو یاد کرتی تھی اور کبھی اپنے ایمان علی کے لیے تڑپتی تھی۔ ایسے ہی وقت انسان بہکتا ہے اور سوچتا ہے کہ سچائی ہمیشہ عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ میں بھی سچائی سے توبہ کرتی تھی، مگر ایمان علی کے چٹانی حوصلے بڑے بلند تھے۔ وہ بھی تو آخر انسان تھا۔ وہ کس طرح بدی کی قوتوں سے لڑ رہا تھا۔ میرے پاس ایمان علی نہیں تھا، مگر اس کا دیا ہوا ایمان موجود تھا۔ بچھڑے محبوب کی کوئی نشانی تو ہوتی ہے۔ میں نے نشانی کے طور پر اس کے ایمان کو پھر سے مستحکم کر لیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس بچے کی خاطر میرا ایمان علی مجھ سے دور رہتا تھا، انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ کاش کہ مجھے اپنے ایمان کے بازو پر سونے کا موقع مل جاتا۔ اس کچے مکان میں سسک کر مرتے مرتے میں پھر زندہ ہو گئی۔ میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ وہ مجھے مار کر پھینک دینا چاہتے تھے، مگر دوبارہ مجھ پر رنگ روپ چڑھنے لگا تو ان کا ارادہ بدل گیا۔ پورے 1.5 برس تک میں ان تینوں کی داشتہ بنی رہی۔ پھر ایک روز وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ اس رات صرف ایک جوان پہرے پر موجود تھا۔ وہ ذہنی طور پر بھی مجھ سے وابستہ ہو گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور کسی حد تک مجھ پر بھروسہ بھی کرتا تھا۔ اس رات میں نے بڑی محبت سے پیش آ کر اسے سلا دیا۔ جب وہ خراٹے لے کر سونے لگا تو میں وہاں سے نکل بھاگی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ 1.5 سال میں نے کس جگہ گزارا تھا، کس جنگل بیابان میں مجھے رکھا گیا تھا۔ میں اندھیرے میں کہاں جا رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب صبح ہوئی اور دھوپ نکل آئی تو میں ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میں ٹھٹھا کے قریب ہوں۔ کسی بزرگ کے مزار کے پاس مجھے کچھ لوگ نظر آئے۔ ان میں مانگنے والی عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ انہوں نے مجھے لٹی پٹی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ میں ایک عورت ہو کر زبان سے یہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ 1.5 برس تک اپنی عزت لٹا کر آ رہی ہوں۔ میں سچ بات نہ کہہ سکی اور اس دوران مجھے پھر جھوٹ کہنا آ گیا تھا۔ روٹی کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ حلال کی ہے یا حرام کی۔ ایمان علی کو میں کبھی بھلا نہیں سکتی تھی، مگر اس کے اصول میرے دماغ سے مٹ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں اپنے خامند کے ساتھ کراچی شہر کی طرف جا رہی تھی۔ میرا خامند بہت ایمان والا ہے، وہ پیدل سفر کرتا ہے اور لوگوں کو دین ایمان کی باتیں سمجھاتا جاتا ہے۔ کل رات ایک ویرانے میں چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے خامند کے پاس صرف ایمان کی دولت ہے جو لوٹی نہیں جا سکتی، لیکن مجھ جیسی جوان عورت لٹیروں کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ وہ مجھے اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ میں کسی طرح بھاگ کر یہاں آ گئی ہوں۔ پتہ نہیں میرا خامند کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ایسا کہتے وقت مجھے اپنا ایمان علی یاد آ گیا۔ میں سچ مچ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے میرا دل تڑپ رہا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے لیے اس طرح نہیں تڑپ رہا ہوگا، اپنے اصولوں کے مطابق اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا ہوگا، کیونکہ اسے دنیا کی ہر خوبصورتی سے زیادہ خدا کی خوشنودی عزیز ہے۔ میں اتنی دور آ کر اب یہی سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے بھول ہی جائے تو بہتر ہے۔ میں اپنے اس بے حیا وجود کو لے کر اس کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ اب ایمان والا مجھے قبول کر لے گا کیونکہ وہ میری بے گناہی کو سمجھے گا، مگر دنیا والوں نے مجھے جو صدمات دیے ہیں وہ صدمات اس کے دماغ کو پھوڑا بن جائیں گے۔ وہ جلے گا، کڑھے گا
इस दुनिया के शैतानों से झुंझुलाएगा। इस तरह इसकी इबादत में खलल पड़ेगा। मैं ईमान वाली ना रही, मगर एक ईमान वाले को सतमा से बचाकर किसी हद तक इसे पुरसुकून इबादत का मौका तो दे सकती हूँ। मैंने अपने ईमान से दूर रहने का फैसला करके अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। वहाँ मज़ार के पास मंगू बाबा एक नन्हे से बच्चे को गोद में लिए बैठा था। उसने कहा, मेरी बेटी इस बच्चे को जन्म देते ही मर गई। ये जो मेरे पास बैठी है मेरी बहन है। मैं इस बच्चे को बहन के पास लेकर आया हूँ, फिर मैं कराची वापस चला जाऊँगा। बच्चा इस औरत की गोद में भूख से बिलख रहा था। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो इसका हम उम्र होता। मेरी ममता भरे सीने में अब भी दूध मौजूद था। मैंने इस बच्चे को गोद में लेकर और इन लोगों से मुंह फेर कर अपने सीने से लगा लिया। मंगू बाबा ने खुश होकर कहा, तू मेरे साथ कराची चल। अगर तेरा खामिद वहाँ होगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। हम भी इसे तलाश करेंगे। वो कभी न कभी मिल जाएगा। जब तक तू मेरे पास रहना और इस बच्चे को दूध पिलाती रहना। मैं मंगू बाबा के साथ इस शहर में आ गई और इसके साथ फ़कीरों की टोली में भीख मांगने लगी। कितनी ही सड़कों के किनारे बैठकर और चादर में छुपकर भीख मांगते हुए मैं आते जाते लोगों को देखती थी। मैं ईमान अली के सामने जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरी निगाहें इसे तलाश करती रहीं। ये दिल मेरे काबू में नहीं है। मुझे समझाता है कि मैं इससे ना मिलूं, मगर इसे देख तो लूं कि वो ईमान के सफ़र में कितनी दूर निकल गया है। ईमान इसके सामने पड़ा हुआ था। सफ़र के दौरान वो थक कर नहीं गिरा था, बल्कि गिराया गया था। इस पर चादर डालकर इसकी पहचान मिटा दी गई थी और सकीना से कहा जा रहा था कि वो इस तरह से रोती रहे, इस तरह से रोती रहे जैसे इसका खसम मर गया हो। किसी रिश्ते की मौत आ जाए तो कोई रोता भी है, मगर ईमान मर जाए तो कोई नहीं रोता। जिसकी लाश से कुछ हासिल हो, इसकी मौत से तो खुशी होती है। लाश के सामने सफ़ेद चादर पर पैसों का ढेर लग रहा था। छोटे बड़े सिक्के लोगों के हाथों से गिर गिर कर खनखनाती हुई हंसी की तरह बज रहे थे। चांद रात की खुशी में सभी फराग दिल हो गए थे। इस तरह ढेर सारे सिक्के फेंकते जा रहे थे जैसे ईमान को कफन पहनाकर कोई तारीखी कारनामा अंजाम देना चाहते हों कि देखो 1300 साल से हमें मुहसिब बनाने की कोशिश करता आ रहा है। आज हम इसकी कोशिशों को सोने का कफन दे रहे हैं ताकि आइंदा नस्लों के माहिर आसार कदीमा जब ज़मीन की तह से इसे खोद कर सोने का कफन देखें तो ये इस बात की सनद रहे कि ईमान को इसके शाया निशान दफन किया गया था। और हम कर भी क्या सकते हैं? हम सच नहीं बोल सकते और सच सुन नहीं सकते, लेकिन ज़बान से सच्चे होने का यकीन दिलाते हैं। शरीफ नहीं हैं, शराफत का दावा करते हैं। अंदर से मुसलमान हैं, ऊपर से इस्लाम के नारे लगाते हैं। हम आज जितने दोगले हैं कल नहीं थे। अभी हमें अपने किरदार पर शर्म न आई तो आइंदा कल भी हम अपनी जैसी दोगली फितरत की नस्ल पैदा करेंगे। नफ़ा हासिल करने का लालच सरमाएदार में हो या फ़कीरों में, मुनाफा बढ़ता रहे तो ईमान की बातें इन्हें मजाका खेज मालूम होती हैं। रात के 1 बजे 4 फ़कीरों ने कफन की आमदनी का हिसाब किया तो हर एक के हिस्से में 1207 रुपये आए, यानी मजमूई आमदनी 4828 रुपये थी। उन्होंने मज़ीद मुनाफा हासिल करने के लिए सोचा कि ईमान की लाश को अभी महफूज रखा जाए। दूसरी सुबह ईदगाह के पास इसे रखकर सकीना को फिर रुलाया जाएगा। हाय री औरत, तू मुनाफे के किस बाजार में काम नहीं आती। सकीना को शाम के वक्त अच्छी तरह खिलाया पिलाया गया ताकि रोने की सकत रहे। आधी रात को वो ईमान अली की लाश चारपाई पर रखकर अपनी झुग्गियों की तरफ ले गए। मंगू बाबा की झुग्गी में वो लाश रखी गई। फिर वो लोग सकीना को बच्चे के साथ वहाँ बिठाकर बाहर चले गए और दरवाजे को बाहर से अच्छी तरह बंद कर दिया, क्योंकि ईमान अली रुपए पैदा करने वाला एक मुर्दा मशीन था और इसकी हिफाजत लाजमी थी। झुग्गी के अंदर चराग की हल्की हल्की सी सर्द रोशनी फैली हुई थी। इस रोशनी में सकीना का शगुफ्ता चेहरा जर्दी माइल बीमार सा नजर आ रहा था। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं।
وہ شام سے لاش کے پاس بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، اس لیے بچے کو فرش پر لٹا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایسی غمزدہ نظروں سے چادر میں چھپے ہوئے انسان کو دیکھنے لگی جیسے سچ مچ وہ بیواہ ہو گئی ہو اور اب تک اپنے خامند کی موت پر ہی روتی رہی ہو۔ اس پر میلی چادر پڑی ہوئی تھی۔ چادر میلی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے جو ایمان تھا وہ کہیں سے بھی میلا نہ تھا۔ اگر کوئی آنکھوں پر پڑا ہوا میلا پردہ اٹھا دے تو اسے ایمان کا روشن چہرہ نظر آ جائے گا۔ کوئی اٹھا دے، ایمان کب تک چھپا رہے گا؟ ایک فراق کی ماری اپنی آنکھوں میں انتظار کے علاوہ روشن کیے زندگی کے ایک موڑ پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی تھکی تھکی سی نگاہیں پوچھ رہی ہیں، کہاں ہے میرا ایمان؟ کوئی پردہ اٹھا دے، کوئی چلوا دکھا دے۔ باہر آسمان پر بدلی چھائی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگی تھیں، اس کے ساتھ ہی ہوائیں تیز ہو گئی تھیں۔ اسی وقت بچہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ سکینہ بچے کی طرف دودھ پلانے کے لیے بڑھی تو اچانک ہی ٹھٹک گئی۔ ہوا کی تیزی نے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ایمان علی کے چہرے پر سے چادر کا کنارہ اڑ کر سینے پر آ گیا تھا۔ سکینہ پر جیسے ایک ساتھ کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی، پھر وہ چیخیں مارتی ہوئی قریب آئی اور ایمان علی سے لپٹ کر رونے لگی۔ میرا ایمان، میری جان، ہائے میں کیسی ہوں؟ اب تک تجھ پر چھوٹے آنسو بہاتی رہی۔ ہائے مجھے موت آ جائے، تجھ سے پہلے میں کیوں نہ مر گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے سچے آنسو رواں تھے۔ باہر سے منگو بابا نے ڈانٹ کر کہا، ارے پاگل ہو گئی ہے، تجھے اب عیدگاہ پر چل کر رونا ہے، ابھی چپ ہو جا۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی اور حیرانی سے ایمان علی کی صورت دیکھنے لگی۔ اسے لپٹ کر روتے وقت محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لاش کی طرح سرد نہیں ہے، اس کے جسم میں ہلکی سی غیر محسوس سی حرارت ہے۔ کیا میرا ایمان زندہ ہے؟ وہ دل کی جگہ کان لگا کر سننے لگی۔ وہاں بہت ہولے ہولے کمزور سی دھڑکنیں اپنی زندگی کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ تڑپ کر چیخ مارتی ہوئی اٹھ گئی اور جھکی کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میرا ایمان زندہ ہے، میرا خامد زندہ ہے، خدا کے لیے اسے بچاؤ۔ باہر سے ایک فقیر نے دوسرے فقیر سے کہا، بیچاری شام سے اسے خامد بنا کر رو رہی ہے، ایک تو پہلے ہی خامد سے بچھڑ کر آدھی پاگل ہو گئی تھی، اب روتے روتے سچ مچ اسے اپنا خامد سمجھ رہی ہے۔ دوسرے فقیر نے کہا، اچھا ہے، عیدگاہ میں پاگلوں کی طرح روئے گی تو زیادہ پیسے ملیں گے۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ پھر ایمان علی کی طرف پلٹ گئی۔ اسے یاد آیا کہ ننھے بچے ضد میں آ کر سانس روک لیتے ہیں تو دیہات کی عورتیں کیا عمل کرتی ہیں۔ وہ فوراً ایمان علی کے چہرے پر جھک گئی اور نیم مردے کا منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، وہ اپنا منہ اس میں ڈال کر زور زور سے پھونکنے لگی۔ اس کے پھیپھڑوں میں سانسیں بھرنے لگی۔ 2-4 بار یہ عمل کرتے ہی ایمان علی کی بہت ہی ہولے سے کرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ خوشی سے روتے روتے چیخنے لگی، میرے ایمان، میری جان، آنکھیں کھول، تو نہیں مر سکتا، ایمان کو کوئی نہیں مار سکتا، تو ایک سانس کے بعد دوسری سانس لے گا اور ہر آزمائش کے بعد زندہ رہے گا۔ اس نے آنکھ نہیں کھولی، صرف لب ذرا سا کھولے، پانی۔ تب اس کے چہرے کی مردنی سکینہ کی سمجھ میں آئی، وہ صرف پیاسا ہی نہیں بلکہ بھوکا بھی تھا۔ وہ اپنے خامد کے فاقہ زدہ چہرے کو پہچانتی تھی، اس لیے پھر دوڑتی ہوئی دروازے تک گئی اور اسے پیٹ پیٹ کر کہنے لگی، منگو بابا، میرا خامد زندہ ہے، وہ بھوکا ہے، اس کے لیے دودھ اور روٹی لے آ، خدا کے لیے اسے بچا لے۔ ارے کیوں باولی ہو رہی ہے؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تو راتوں کو بھی نیند میں اسی طرح بڑبڑاتی ہے؟ میرے ایمان کو بچاؤ، میرے ایمان کو بچاؤ۔ ارے اسے چلانے دے منگو، سالی خود بخود خاموش ہو جائے گی۔ کوئی اس کی سن نہیں رہا تھا، سب اپنی گا رہے تھے۔ وہ جھگی کے اندر پنجرے کے پنچھی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی، ایمان کی سلامتی کے لیے خدا کا واسطہ دے رہی تھی، ادھر آ رہی تھی، ادھر جا رہی تھی، پروانے کی طرح شمع ایمان کا طواف کر رہی تھی۔ ایک طرف بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، دوسری طرف ایمان علی کا منہ بھوک سے کھلا ہوا تھا۔ وہ کس کی بھوک مٹائے اور کس طرح مٹائے؟ باہر بیٹھے ہوئے منگو بابا کا دل تڑپنے لگا، کیونکہ وہ بچہ اس کی اپنی بیٹی کا بچہ تھا اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ نواز سے رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا
جھکی کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ارے کیا پاگل ہو گئی ہے؟ کیا بچے کو دودھ نہیں پلائے گی؟ منگو بابا کے ساتھ دوسرے فقیر بھی بڑبڑاتے ہوئے اندر آئے، مگر سکینہ کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے سکینہ کو مردے کے کھلے ہوئے منہ میں اپنی سانسیں منتقل کرتے ہوئے دیکھا۔ سبھی سمجھ گئے کہ وہ نیند کی حالت میں ایمان کو بچانے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی اور نہ ہی اس پر خواہ رونے کا جنون سوار ہوا تھا، بلکہ یہی اس کا ایمان علی ہے جسے وہ تلاش کر رہی تھی۔ منگو بابا چیخ چیخ کر دوسروں سے کہہ رہا تھا، ارے دیکھتے کیا ہو، دوڑ کے جاؤ، اس کے لیے دودھ روٹی لاؤ، یہ میرے نواسے کو دودھ پلاتی ہے، کیا میں اس کے سوگ کو نہیں بچاؤں گا؟ جاؤ جلدی کرو۔ اس کی چیخ و پکار اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ایمان کو زندہ رکھا جائے گا۔ وہ اپنے ایمان علی پر جھکی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا اور سکینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ عید کی صبح ہو رہی تھی